بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج 25 مارچ ہے۔ آج سے 32 سال پہلے 1992 کے دن ورلڈ کپ جیتا تھا ہم نے کرکٹ کا، اور وہی ورلڈ کپ ہے آج تک ہمارے پاس۔ بس وہی ایک ہی جیتا تھا جو عمران خان کے ذریعے ہم نے جیتا تھا۔ عمران خان صاحب کی کیپٹن جو شپ جو تھی اس وقت، اور عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی، ہم نے کتنے میچ اس ورلڈ کپ کے اندر ہارے یہ بھی ریکارڈ پر ہے بات، اور جس طرح عمران خان صاحب نے پوری امید اور طاقت کے ساتھ ورلڈ کپ جیت کر ہمیں دیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج آپ جتنا مرضی اس بات کو جھٹلا لیں، آپ سے مراد میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عمران خان کو آج دیکھنا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے۔ جتنا مرضی جھٹلا لیں اس بات کو، جتنا مرضی آپ نفرتیں ڈال لیں، جتنا مرضی آپ معاملات اپنے حق میں کرنے کے لیے لوگوں کو ذلیل کریں، انہیں کٹیں، ماریں، رسوا کریں، لیکن اس بات کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی کہ ورلڈ کپ عمران خان نے جتوایا تھا۔ اب بہت سارے لوگ، بہت سارے ڈرامے باز، بہت سارے جھوٹے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں تو وسیم اکرم تھے اور بھی لوگ تھے۔ مطلب کہ ایک بات جو لوگوں کے اندر سرایت کر چکی ہے، لوگ اس بات کو پورے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب یہ لوگ اپنے ڈرامے بازی، اپنی کہانیاں سنا کر ہمیں بہکا نہیں سکتے، ہمیں ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اب دوسری طرف میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، رجیم چینج آپریشن جب سے ہوا تب سے لے کے اب تک پاکستانی لوگوں اور عمران خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، انالیسس کریں گے۔ لیکن کیا ان لوگوں کا یہ مقصد کامیاب ہوا جس وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے وہ کتنے ظلم ڈھائے، چادر اور چار دیواریوں کے کتنے تقدس کو پامال کیا، لوگوں کو رسوا کیا، ذلیل کیا، مارا، یہاں تک کہ حد سے آگے گزر گئے لوگوں کو۔ مطلب کہ اب کیا بندہ کہے، بجلی کے کرنٹ لگائے انہوں نے تاکہ اپنی مقصد میں کامیاب ہو سکیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہوا کیا؟ 8 فروری کا دن یاد ہے سب کو۔ 8 فروری کے دن انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، موبائل بند کر دیے، انٹرنیٹ بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، یہ سوچ کر اس طرح مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ اب تو ہم نے وہ سب کچھ کر لیا جو ہسٹری میں ہمارا کبھی کسی کے ساتھ ہم نے کیا ہی نہیں، یا ہمارے بڑوں نے بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا، اب تو ہمارے حق میں ہی فیصلہ آئے گا۔ 8 فروری کی شام وہ سب کو یاد ہوگی، 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک جس طرح کے ریزلٹس آئے، ان کو یعنی بار بار ایک ہی منہ پر چپیڑیں پڑ رہی ہیں ان سب کو، لیکن ہوش نہیں آ رہی۔ اب دوسری طرف جب یہ سب کچھ ہو چکا، 23 مارچ کے دن تمغے تقسیم کیے گئے۔ کن لوگوں میں؟ آئی جی پنجاب کو بھی تمغہ دیا گیا، ایوارڈ دیا گیا۔ کس بات پر؟ کہ ایک بوڑھی ماں کو، 70 سالہ 75 سالہ ماں کو اس کے کارندوں نے ریپ کی دھمکی دی تھی۔ یعنی عثمان ڈار کی والدہ کو کیا کہا تھا، اس بات پر میرا خیال ہے اس کو آئی جی پنجاب کو، ڈاکٹر عثمان انور کو یہ تمغہ دیا گیا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پولیس والوں نے پامال کیا، اس بات پر تمغہ دیا گیا ان کو۔ پتہ نہیں کس بات پر تمغہ دیا گیا۔ بہرحال ہمارے سامنے تو پھر یہی ہے کہ جس طرح کی حرکات ڈاکٹر عثمان انور کر رہے ہیں، یا پھر پہلے بھی کرتے رہے ہیں جب سے یہ آئی جی بنے ہیں، اور دوسری طرف لاہور کے چیف پولیس بلال کمیانہ، اب بات اگر تھوڑا سا ادھر ادھر لفظوں کو کر دیا جائے تو بلال کمینہ بنتا ہے۔ جس طرح کی حرکت اس بندے نے کی ہیں، جس طرح کے معاملات اس بندے نے کیے ہیں، جس طرح کے لوگوں کے، پی ٹی آئی کے خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ اس گھٹیا انسان نے باتیں کی ہیں، اس کو تو چپیڑیں مارنی چاہیے تھیں، جوتے لگانے چاہیے تھے، لیکن ہمارے جو سرکار ہیں انہوں نے تمغے سے نوازا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے تمغہ دینے والا کون تھا وہ بھی سب کو پتا ہے، 10%، اور تمغے لینے والے بھی اسی طرح کے ہی ہیں۔ کچھ اچھے لوگوں کو بھی ملے ہیں تمغے، لیکن جو سب سے پہلے اب غریدہ فاروقی، یہ ایک صحافت کے اندر دھبا ہے۔ مطلب کہ یہ اس طرح کی خاتون ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی عروج پر ہے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ ڈیفنس کے اندر عمران خان مقبول ہے، باقی ساری نون لیگ ہے۔ اگر نون لیگ تھی تو پھر فارم 45 دکھائے۔
فارم 47 کے تحت جس طرح کے حالات بنا کر ان کو جتوایا جا رہا ہے، ابھی بھی لوگوں کی سیٹیں چھینی جا رہی ہیں. اگر نون لیگ مقبول تھی تو پھر اسی طرح کی مقبولیت ہے جس طرح ہم بچہ کہہ رہا ہے. اب ان لوگوں کے حامی صحافی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نون لیگ کو ایکچوئل جو ہے عوام نے منتخب کیا ہے، یہ بھی ماننے کو تیار نہیں. اب دیکھیں کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، اس سے پہلے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز عمران خان کے بارے میں یہ بات اپنے بڑوں کو بتا چکی تھی کہ عمران خان کی حکومت سب سے زیادہ غیر مقبول حکومت ہے، اس کو لوگ انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے. اب عمران خان صاحب کو انہوں نے سائفر کے آنے کے بعد جنرل باجوہ نے ہٹایا اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر. اس دن سے لے کے اس کے بعد 25 مئی بھی آیا، پھر 3 نومبر بھی آیا جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، پھر 8 مارچ کا دن بھی سب کو یاد ہے پچھلے سال جب ضلع شاہ مرحوم، بلکہ مرحوم نہیں وہ تو شہید ہے، ضلع شاہ کو شہید کیا گیا. اس کے بعد 18 مارچ کو عمران خان کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا اور عمران خان کو قتل کی بھی کوشش کی گئی، وہ جو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر ہوا تھا. اس کے بعد آیا 9 مئی کے بعد جس طرح کے حالات بنا دیے گئے لوگوں کے ساتھ. یہ تو کہتے تھے یہ برگر پارٹی ہے، عمران خان کے لوگ مشکل برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر بات چھیڑنی شروع کریں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ جتنا مرضی ظلم کیا انہوں نے، جتنے مرضی معاملات کیے، جتنے مرضی بلہ چھین لیا، انٹرنیٹ بند کر دیا، لوگوں کو کٹا مارا، بھگایا دوڑایا لوگوں کو. کچھ لوگ ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو جس طرح عمران خان کی جماعت کو ووٹ پڑا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یہ اس بات پر انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اب ہم نے کیونکہ ان عوام کو کنفیوز کر دیا ہے، عوام جو ہے وہ اب ہر امیدوار کو کسی کو بینگن دیا، کسی کو پلیٹیں دی، کسی کو چمچے دیے، کسی کو چارپائیاں دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو چمٹا دیا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب عوام کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن عوام تھی کہ کنفیوز ان کو کر دیا ان لوگوں نے. 8 فروری کے دن لوگوں نے ہر امیدوار کے نشان کو ڈھونڈ کر ٹھپے لگائے اور لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم جس طرح کا مرضی آپ ظلم کریں، ہم عمران خان کو، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے. اب 3/4 اکثریت عمران خان کے ساتھ ابھی بھی موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی حالات ان کے خراب ہوئے، الٹیمیٹلی سیٹ تو عمران خان کو ہی ملنی ہے، واپس آنی ہے. جتنا مرضی کوشش کر لیں، چور اچکے بدماش لوگ، نہ ان کو بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ ان کو اٹھنے کی تمیز، نہ ان کو بولنے کی تمیز، ہم پر مسلط تو کر دیے گئے ہیں زور زبردستی سے، لیکن یہ ایسا ہو نہیں پائے گا، یہ لوگ چل نہیں پائیں گے. بہرحال جس طرح کے مرضی حالات ہوں، جس طرح کے مرضی واقعات ہوں، اب احتجاج ہی جو ہے وہ عمران خان کو جیل سے باہر لا سکتا ہے. آئین اور قانون کی بات تو اب ہو گئی ختم. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، تاکہ عمران خان صاحب بھی باہر آئیں اور پورے ملک کے عوام کے اندر بھی یہ جو بے چینی کی لہر ہے یہ بھی ختم ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں جسے ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ ان پر ظلم و ستم اس بابرکت مہینے میں بھی جاری ہے. اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.